الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد عطاء اللہ قادری، اور ہم ہر ویکینڈ پر آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، سوشل ایشوز کے ساتھ، تاکہ ہم آپ کے سامنے اس معاشرے میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے، ہم آپ سے وہ ڈسکس کر سکیں۔ تو آج رمضان المبارک کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سننگ آفٹر رمضان کے متعلق ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہم گناہوں کو ترک کیوں نہیں کر دیتے، رمضان المبارک کے بعد ہم گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے آپ سے چند ایک باتیں شیئر کرنے کا موقع ملے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں وہی استقامت نصیب ہو جائے، وہی لطف نصیب ہو جائے، وہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمارا ایک تعلق رمضان میں قائم ہوا تھا، وہ جیسا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوا تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت والا ایک جو رشتہ قائم ہوا تھا، کیا رمضان المبارک کے بعد اس میں استقامت آ سکتی؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کبھی بھی یہ عادت نہیں تھی۔ آپ حدیث پاک کو تلاش کر کے دیکھیں، کبھی بھی آپ کو ایسا کوئی سوال نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کیفیت ہے رمضان المبارک میں ہوئی، کیا ہم رمضان المبارک میں اس کے اوپر استقامت کر سکیں گے؟ رمضان گزرنے کے بعد جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق تھا وہ دوبارہ پھر سے بحال ہو سکے گا؟ آپ کو کبھی بھی ایسا سوال نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں سوال ملے گا؟ اس کا جواب میں آپ کو اپنی گفتگو کے آخر میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ امیجن کریں کہ ایک جج وہ کسی کو یہ ریلیکسیشن دے دیں کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی سے کوئی جرم ہو جائے، کوئی الیگل کام ہو جائے، تو وہ میرے پاس آئے، اوتھ لے لے اور کہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، تو میں اس کو بری الذمہ کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب دو شخص اس کے پاس آئیں جج کے پاس اور کہیں کہ ہم نے کوئی بھی الیگل کام نہیں کیا، اور اس بارے میں وہ اوتھ لے لیں، حلف اٹھا لیں، تو جج ان کو بری الذمہ کر دے۔ بعد میں وہ جب تنہائی میں جائیں، آپس میں گفتگو کرنے لگ جائیں کہ ہم اسی طرح سے الیگل کام کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح سے غلط کاموں میں ملوث رہیں گے، جب بھی جج کی بارگاہ میں، جج کے پاس ہم حاضر ہوں گے تو ہم اوتھ لے لیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا نہیں، ہمیں بری الذمہ کیا جائے۔ اور ان کی یہ ساری کنورسیشن وہ جج سن لے، تو آپ امیجن کریں کہ کیا جج اس کے بعد ان کے کسی بھی اوتھ کو تسلیم کرے گا؟ کیا جج اس کے بعد کبھی بھی ان کے کسی بات کو قبول کرے گا؟ یقیناً نہیں۔ آپ کا جواب بھی اس میں نہ ہوگا کہ جج ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو پھر اس بات کو ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، جو سب سے بلند پایا ذات ہے، اس سے بلند کسی اور کی ذات نہیں ہے، وہ ہمارے ہر اعمال کو دیکھنے والا ہے، ہمارے ہر لیگل کام کو، ہمارے الیگل کام کو، ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے۔ ہم پھر بھی اس سے جھجکتے نہیں، ہم پھر بھی اپنے گناہوں سے باز نہیں رہتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اعمال کا ملاحظہ کرنے والا ہوں، اللہ کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کالی اندھیری رات ہو، ایک کالا سیاہ پتھر ہو، اس کے اوپر ایک کالی چیونٹی چل رہی ہو، اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے جو لائنز پیدا ہوتی ہیں، میرا رب فرماتا ہے میں اس کو دیکھنے کے اوپر بھی قادر ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ذہنوں میں غلط خیالات جنم لیں اور ہم کہیں کہ اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوگا، اس بارے میں ہم سے کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا؟ یقیناً اس بارے میں ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم چاہے چھپ کر یا اعلانیہ گناہ کریں، اللہ رب العزت کی ذات اس کو دیکھنے والی ذات ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو ساری امت ہے نا، یہ اس وقت غافل ہے، غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور یہ بیدار کب ہوگی؟ فرمایا جب ان کے سرانے پر موت کھڑی ہوگی۔
آج ہم بھی ذرا دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں ہم اس بات کا کہ آج ہم بھی غافل ہو کر سو رہے ہیں اور نیند میں ہم چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نیند آئی ہے، ہم غافل ہو کر سو رہے ہیں، اور یقیناً شاید ہم اس وقت اٹھیں گے کہ جب موت ہمارے سرانے پر کھڑی ہوگی۔ اور ہم یہ بات بھی توجہ سے سنیں ذرا، ہم صرف رمضان میں بیدار ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ہم اس میں غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ وہ مہینے جس میں اللہ رب العزت نے ہم سے اعمال کا جائزہ لینا تھا، ہم سے اعمال کا حساب لینا تھا، وہ تو ہم غافل ہو کر گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے رب کی تعلیم نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیں اس کی قبولیت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قبولیت کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ میرے رب یہ جو میں نے اعمال کیے ہیں اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور یہ جو قبولیت کی دعا کرنا ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ اے میرے رب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، اور بے شک تیری ذات سننے والی ہے، تیری ذات جاننے والی ہے۔ تو قبولیت کا سوال کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ قابلیت اور قبولیت دونوں میں بڑا باریک سا فرق ہے، بڑا باریک سا فرق ہے۔ قابلیت بھی انسان میں ہونی چاہیے، قابل بھی انسان ہونا چاہیے، لیکن جس کو میرے رب کی طرف سے قبولیت مل جاتی ہے پھر ساری کائنات اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور سلف صالحین جو ہم سے پہلے گزر چکے، وہ بزرگ افراد، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی پاک بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اس خوشی سے رقص کرنا شروع کر دیتے۔ ہم اس خوشی کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کی خبر نہ رہتی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کا قبول ہونا یہ متقین کی علامت ہے، اور یقین جانیے عمل انہی کے قبول ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے بعد ہم جو 3 مسٹیکس کرتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نمبر پر جو ہم غلطی کرتے ہیں رمضان المبارک کے بعد، ہمارا تعلق جو اللہ کی ذات کے ساتھ ایک قائم ہوا تھا، ہم اس تعلق کو کیسے خراب کرتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت سے ہدایت کی توفیق طلب نہیں کرتے۔ ہم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم تو کہتے ہیں، لیکن یہ بے دھیانی میں ہم اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا دھیان اس جانب نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہمیں کامل طریقے سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ کیا میرے مولا فقط تیری ذات ہی ہدایت دینے والی، تو ہی ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ ہم اس بارے میں اللہ رب العزت سے سوال کریں کہ اے میرے رب تو ہی ہدایت عطا فرما سکتا ہے اور تو ہمیں ہدایت والا رستہ دکھلا دے۔ یہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوچ سمجھ کر دھیان کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اور یہ جو دلوں کے حال ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، دلوں کے حال بدلتے رہتے ہیں۔ ایک لمحہ پہلے دل کا حال کچھ اور تھا، ابھی کچھ حال اور ہے۔ 1 گھنٹے میں انسان کسی کی محبت میں گرفتار تھا، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد انسان اسی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دلوں کے حال ہیں یہ مختلف رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ دعا کیا مانگتے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور یہ دعا مانگا کرتے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے میرے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کا حال جاننے والے اور اس حال کو تبدیل کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو اپنے دین کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھ، اسی کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھ۔ تو حضور علیہ السلام کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہدایت طلب کیا کرتے، 70 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہدایت کے طلبگار ہوتے۔ تو حضور کی ذات تعلیم امت دے رہی ہے ہمیں کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کی ذات سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اور دوسری مسٹیک
جو ہم رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ میں کا لفظ بڑا شامل ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ کام کیا، میں اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے فلاں جگہ پر فنڈ ریزنگ کی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو میں ہے، یہ انسان کے اخلاص کو ختم کر دیتی ہے، یہ انسان کے اعمال میں کمی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اس میں کو اپنی عبادات میں سے ختم کرنا ہوگا، اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اے میرے مولا، تیری ذات ہی ہمیں توفیق عطا فرمانے والی ہے۔ اور یقین جانیے، آسمان سے جو سب سے بہترین چیز زمین پر اترتی ہے وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور زمین سے آسمان کی طرف جو سب سے بہترین چیز اٹھتی ہے وہ اخلاص کی دولت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ یہ کام کرے، تو ہمیں اخلاص کی دولت کے ساتھ وہ کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، تبھی اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری جو مسٹیک ہم کرتے ہیں، وہ تیسری مسٹیک یہ ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنی جان نہیں چھڑاتے، اور کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، عبادت بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، اور یقیناً یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے ہر لمحے توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے، آپ کو بھی سکھلاتا ہوں، آپ بھی اس دعا کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ حضور فرماتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے اپنی عبادت کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں، اپنا ذکر کرنے میں میری معاونت فرما، میری مدد فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام توفیق کا سوال کیا کرتے۔ اور دوسری دعا جو حضور کثرت سے کیا کرتے، آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا حول، اے میرے اللہ، دنیا کے کسی بھی فتنے سے بچنے کی میرے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، ولا قوت، اور میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے۔ یہ دیکھیں نا کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کا پورا جواب ہم اللہ اکبر اسی کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بلکہ اس کے جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مطلب یہ کہ اے میرے باری تعالیٰ، یہ جو ہمیں توفیق عطا فرمانی ہے یہ بھی تیری طرف سے ملنی ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین، ان کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ جب وہ نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے تو وہاں پر جا کر، اب اقامت کہنے والا اقامت کہتا، تو جب وہ اٹھتے تو اس سے قبل بھی کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اے میرے خدا، ہم یہاں تک تو آ چکے ہیں، اب تیری بارگاہ میں سامنے کھڑے ہونا یہ بھی فقط تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو ہر لمحے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توفیق کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری مسٹیک، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اور گناہ کے ساتھ ساتھ ہم نیکی بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دنیا کا نظام ہے، ایسا چلتا رہنا چاہیے، نیکی بھی چل رہی ہے، گناہ بھی چل رہا ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ طریقہ کار مقبول نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ نیکی اور برائی یہ ایک جگہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، کہ وہاں پر نیکی بھی ہو اور برائی بھی آپ کرتے چلے جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، یہ ہمیں فحش کلامی سے روک دیتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور فحش کلامی بھی کروں گا، میں نماز بھی پڑھوں گا اور جھوٹ بھی میری زندگی میں شامل رہے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی زندگی میں یا تو صرف نماز رہ جائے گی، یا اس کی زندگی میں فقط فحش کلامی رہ جائے گی۔ کیونکہ نیکی اور برائی یہ ایک جگہ کے اوپر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر نماز یہ انسان کو فحش کلامی سے روکتی ہے، تو فحش کلامی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز تک کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت ساری ایسی عبادات ہیں آج ہم ایلیگل کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑا دور ہو چکے ہیں۔ اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو
آپ اس کیفیت کو محسوس کریں. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں بڑا زیادہ رونا آتا ہے. ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, یا اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے. لیکن جب وہ دوسری مرتبہ وہی گناہ ہوتا ہے تو اب وہ رونا, وہ جو گڑ گڑاہٹ تھی وہ کم ہو جائے گی. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ, حتیٰ کہ 100 مرتبہ جب وہی گناہ ہوگا تو انسان پھر اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا شروع ہو جائے گا. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا وہ اس کو جائز سمجھنا شروع کر دے گا, کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی, حقوق اللہ رب العزت معاف فرما دے گا, حقوق العباد انسان کے پورے ہونے چاہیے. تو انسان گناہ کرتے کرتے اس کیفیت تک پہنچ جاتا ہے, پھر اس گناہ کو جائز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی ایسے گناہوں کے بارے میں جانتے ہیں, آپ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کئی ایسے گناہ موجود ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے, اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم دلائل کا سامنا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی یہ جائز ہے, ایسا کرنا ٹھیک ہے. مثال کے طور پر شادی شدہ جو حضرات ہیں وہ غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں, غیر شادی شدہ افراد وہ بھی غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, اور اوپر سے دلیل دیں کہ بھئی ہم تو غیر شادی شدہ ہیں, ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ, ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ کو جائز سمجھ کر کرنا شروع کر دیتا ہے, لیکن ایسا کرنا خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. وہ سوال جو میں نے شروع میں آپ سے کیا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق قائم ہوا ہے, رمضان کے گزرنے کے بعد کیا اس میں استقامت ملے گی؟ حضور کے صحابہ نے کبھی بھی ایسا سوال نہیں کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو سمجھے اور یقیناً آپ اس بارے میں لطف محسوس کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں تھا, ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ قائم تھا, ان کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا. ان کے نزدیک رمضان بھی وہی ہے, ان کے نزدیک شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج, محرم, سارے مہینے ان کے نزدیک ایکول ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عبادت میں صرف 19-20 کا کوئی فرق آتا ہوگا. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ قرآن کو رمضان گزرتے ہی بند کر دیا جائے اور پھر سال کے بعد کھولا جائے. وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ قیام اللیل وہ رمضان المبارک میں صرف اس کے عادت اپنائیں اور رمضان گزرنے کے بعد وہ اس کو مکمل طور پر ترک کر دیں. نہیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے ان کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں مضبوط کیا تھا, ان کا تعلق خدا اور اپنی ذات کے ساتھ مضبوط کیا تھا. اور ان کی زندگی میں اعمال کا صرف رمضان کی وجہ سے 19-20 کا فرق آتا. وہ پہلے بھی وہ قیام اللیل کرتے, وہ رمضان المبارک میں بھی کیا کرتے. وہ پہلے بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے, وہ رمضان المبارک میں بھی عبادت کیا کرتے. ہاں, اس عبادت میں زیادتی ضرور ہو جایا کرتی. جہاں پر قرآن کا ایک پارہ پڑھتے, رمضان المبارک میں اس کی کثرت کر دیتے. جہاں پر قیام اللیل کی وہ 2 نفل ادا کرتے, اب رمضان المبارک میں وہ تراویح کی صورت میں وہ اس کی 20 رکعات ادا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں کیا تھا. تو رمضان گزرنے کے بعد ہم گناہوں میں کیوں ملوث ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اس دروازے کو بند کرنا ہوگا. جو توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے, انسان کی موت تک کے لیے انسان کے اوپر کھلا ہوا ہے, وہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی آخری زندگی میں جا کر توبہ کر لوں گا. انسان کو تو ایک گھڑی کا نہیں اندازہ, اس کی سانس اوپر گئی ہے, نیچے آئے یا نہیں آئے, اس کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا. اس نے فجر کی نماز ادا کی ہے, ظہر کی نماز ادا کر نہ پائے, یہ اس کی زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں ان تمام چیزوں کے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے. ہمیں اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرنا چاہیے. اور رمضان المبارک میں جو اللہ رب العزت نے ہماری پریکٹس کی, اللہ رب العزت نے ہماری ایک ترتیب باندھی تھی, اب 11 مہینوں میں ہم نے اسی ترتیب کو لے کر چلنا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہمیں اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. والسلام.